عبد مناف کے دو بیٹے، ایک کا نام عمر جسے ہاشم کہتے، دوسرے کا نام عبد الشمس۔ کہا جاتا ہے کہ عبد الشمس کا جو بیٹا تھا وہ امیہ تھا، امیہ عبد الشمس کا بیٹا نہیں تھا، عبد الشمس کے بیٹے کا نام ربیہ تھا۔ امیہ عبد الشمس کا غلام تھا۔ جب یہ رسول کے دادا ہیں جناب ہاشم اور جناب عبد الشمس، یہ دونوں دادا ہیں، یہ شام میں رہتے تھے، کیونکہ شام میں اس دور میں بزنس تجارت سب کچھ شام میں تھا، شام میں مقیم تھے۔ جب عبد الشمس کے ہاں ایک غلام رہتا تھا جس کا نام امیہ تھا، عبد الشمس کا انتقال ہو گیا، امیہ نے اس کے سارے کاروبار کو سنبھال لیا۔ پتہ چلا کہ عبد الشمس کا حقیقی وطن تو مکہ ہے، اور مکہ میں اس قبیلے کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ مکہ پہنچتا ہے، جب مکہ آتا ہے تو جناب عبد المطلب اس سے سوال کرتے یہ کون ہے؟ تو یہ کہتا ہے میں عبد الشمس کا بیٹا ہوں، میں آپ کا خاندان ہوں۔ فرماتے اسے کعبہ کے قریب لے کے جاؤ، کیونکہ ہماری نسل کا کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو کعبے کی عزت سے واقف نہ ہو۔ یہ وہاں پر جا کے جھوٹی قسم دیتا ہے، لیکن عبد المطلب جو ہیں وہ اس کی قسم کا انکار کرتے ہیں کہ اس کی نہ حجر اسود تعظیم کر سکتا ہے، نہ اسے کعبے کی عزت و عظمت کا اندازہ ہے، اور بنی ہاشم مشترکہ طور پر اس کو مکہ سے نکال دیتے ہیں۔ یہ ہسٹری میں اہل سنت کتابوں سے ثابت کرنے کے لیے تیار، اس کو نکالا جاتا ہے مکہ سے، یہ مکہ سے نکلتا ہے، پھر یہ دوبارہ شام آ جاتا ہے۔ شام میں آ کے یہ ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ اپنا تعلق بناتا ہے، وہاں سے اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے زکوان۔ یہ زکوان کو لے کے دوبارہ اپنے وطن اپنے گھر جاتا ہے، اور اپنی حقیقی بیوی کا عقد اپنے اس بیٹے کے ساتھ کرتا ہے۔ تاریخ میں خدا نے جسے شجرہ خبیثہ کہا ہے اس کی بنیاد تو دیکھیں۔ وہاں سے اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے حرب، پھر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں صخر۔ اسی صخر کی کنیت ابو سفیان ہے۔ ابو سفیان کے ہاں پھر تین بیٹے آتے ہیں، ایک حنظلہ جسے بدر میں علی نے مارا، ایک معاویہ اور ایک یزید۔ ایک تو یزید معاویہ کا بیٹا تھا، ایک یزید معاویہ کا بھائی بھی تھا، یزید بن ابو سفیان۔ ادھر سے حرب کے ہاں ایک اور بیٹا ہے ابو سفیان کے علاوہ جس کا نام ہے آس۔ آس کے پھر دو بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے حکم اور ایک کا نام ہے عفان۔ حکم کا بیٹا مروان اور آس کا بیٹا عثمان، عفان کا بیٹا عثمان۔ پھر اس میں سے ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے عقبہ، عقبہ کا ایک بیٹا ہے ولید۔ یہ وہی ولید ہے جب امام حسین سے بیعت مانگی گئی تو یہ مدینے کا والی تھا، مدینے کا حاکم تھا۔ اس کو خلافت کے دور میں کوفے کا حاکم بنا دیا گیا تھا، یہ کوفے کا مسلمانوں کا والی بنا ہوا تھا دور یزید میں۔ اور اہل سنت کتابیں کہتی ہیں اس نے شراب کے نشے میں آ کے فجر کی نماز مسلمانوں کو پڑھائی، اور 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت نماز پڑھائی۔ مال کے اشتر وہاں موجود تھے، یہ شراب کے نشے میں بے ہوش ہو کے مصلی پہ گرا، لوگوں نے اس کی انگوٹھی اتاری، کیونکہ انگوٹھی خلیفہ کی جو حاکم ہوتا ہے وہ مہر ہوتی ہے اس کی۔ انگوٹھی اتار کے مدینے بھیج دی کہ یا علی یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ایک شرابی کو یہاں پہ حاکم بنایا ہوا اور وہ مسلمانوں کو نماز پڑھا رہا ہے۔ کیا کیا گیا؟ اس کو معزول کیا گیا؟ نہیں، اس کو معزول کرنے کی بجائے اس کو مدینے جیسی اہم پوسٹ کو بلا لیا گیا۔ یہ تمام کام جو ہو رہا تھا، یہ بنی امیہ کا جو شجرہ پھیل رہا تھا، کوئی کوفے کا والی بن رہا تھا، کوئی شام کا والی بن رہا تھا، کسی کو یمن کا والی بنایا جا رہا تھا۔ اب میرا اہل سنت بھائیوں سے سوال ہے کہ آپ ہمارا گریبان پکڑتے کہ آپ صحابہ کو نہیں مانتے، کیا اس دور میں نبی کے جلیل القدر صحابہ موجود نہیں تھے؟ کیا ابو ذر کوفہ کا گورنر نہیں بن سکتا تھا؟ کیا سلمان شام کا حاکم نہیں بن سکتا تھا؟ کیا مقداد کو کسی ملک کی گورنری دی گئی ہو؟ تو ان تمام شخصیات کو چھوڑ کے صرف بنی امیہ کو نوازنا، کہ دوسری خلافت کے دور میں جب بنی امیہ مکمل طور پہ شام کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں اور 42 سال تک ان کی حکومت چلتی رہتی ہے۔
اور 42 سال صرف اور صرف ایک امت کو علی کی دشمنی میں پالا جاتا ہے. تو اب ادھر یہ ہے ایک پورا شجرہ جو اہل بیت کی دشمنی میں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزید کی حکومت سازی میں کس کا ہاتھ تھا؟ معاویہ کا. معاویہ کو کس نے بنایا تھا؟ تیسری خلافت کے دور میں تیسرے خلیفہ کی حکومت کس نے بنائی تھی؟ 6 لوگوں کی کمیٹی نے. 6 لوگوں کی کمیٹی کس نے چنی تھی؟ دوسرے خلیفہ نے. دوسرے کو نامزد کس نے کیا تھا؟ پہلے خلیفہ نے. پہلا خلیفہ کس نے چنا تھا؟ سقیفہ نے. جو قتل ہوا یہ کون تھا؟ حسین. یہ کس کا بیٹا تھا؟ علی کا. علی کو کس نے حاکم بنایا تھا؟ رسول نے. کہاں بنایا تھا؟ غدیر میں. جھگڑا حسین اور یزید کا نہیں، جھگڑا سقیفہ اور غدیر کا ہے. لڑائی یزید اور حسین کی نہیں ہے، جنگ سقیفہ اور غدیر میں. میں ہر سال یہ چیخ کے پوری دنیا کے سامنے کہتا ہوں، قطعاً منافقت نہ کیا کرو حسین کے ساتھ. پورا سال یزید کے کیمپ میں رہنا، 10 سال کے لیے حسینی بننے کی ایکٹنگ کرنا. فوراً سارے مسلمان کہتے ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں. ہمارے گاؤں میں آ کے دیکھیے ہم کتنی سبیلیں لگاتے ہیں. ہم 10 محرم کو اتنی حلیم کی دیگیں پکاتے ہیں. دیگیں پکانے سے حسین ملتا ہے؟ سبیلیں لگانے سے حسین ملتا ہے؟ 10 دن کے لیے صرف راضی کرنے کے لیے. کیوں؟ ہمیں تیری منافقت کا پتہ ہے. تو 10 دن حسین اس لیے ہوتا ہے کہ ادھر یزید کھڑا ہے. اب یزید کے کیمپ میں نہ جانے کی وجہ سے ساری مسلم امت نے کہہ دیا یزید غلط، یزید غلط، یزید غلط، یزید غلط، یزید غلط. کیوں بھائی؟ اکیلا یزید؟ سارے آ کے کہ نہیں حسین صحیح یزید غلط، حسین صحیح یزید غلط، حسین صحیح یزید غلط. مجھے نہیں پتا تقریر کسی بندے تک پہنچ رہی ہے، کون سو کے سن رہا ہے، کون جا کے سن رہا ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں حسین صحیح یزید غلط. حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں. اتنا سستا نہیں ہے حسین. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف یزید تھا؟ یہ پوری سازش ہے. اور سازش کہاں سے چلی؟ سقیفہ سے. امامت کہاں سے چلی؟ غدیر سے. اس کا مطلب ہے لڑائی حسین اور یزید کی نہیں ہے، غدیر اور سقیفہ کی ہے. آج بھی مسلمانوں میں 2 ہی فرقے ہیں، یہ غدیری فرقہ یا سقیفائی فرقہ. یا تو آپ سقیفہ کے فالوور ہیں یا آپ غدیر کو فالو کر رہے ہیں. کوئی تیسرا راستہ نبی نے چھوڑا ہی نہیں ہے. یا غدیر یا سقیفہ، یا خلافت یا امامت. قرآن میں 2 ہی صورتیں، یا مومنون یا منافقون. غدیر میں کون کون ہے؟ آؤ میں تمہیں غدیر تلاشی دے لیتے ہیں نا، اپنے اپنے مکتب کی تلاشی دے دیتے ہیں. بھائی نبی کے خاندان کے قاتل ڈھونڈنے ہیں نا، تو آؤ اپنا اپنا مکتب کھولو، تلاشی دو. آؤ ہمارا مکتب دیکھ لو. ہمارے پاس علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، زین العابدین ہے، محمد باقر ہے، جعفر صادق ہے، موسیٰ کاظم ہے، علی رضا ہے، تقی ہیں، نقی ہیں، عسکری ہے، مہدی ہے. لو تلاشی. ان میں سے کسی میں عیب نکال کے دکھاؤ. اب ہم جن کو مانتے ہیں ان میں فاطمہ بنت اسد ہے، خدیجہ بنت خویلد ہے، فاطمہ بنت محمد ہے، زینب بنت علی ہے. آؤ عیب نکال کے دکھاؤ. دی ہے نا تلاشی؟ دی ہے نا؟ دی ہے تو پھر تلاشی لینی بھی تو ہے. آئیں آپ کے پاس خلافت، دیں تلاشی. پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر، دوسرے حضرت عمر، تیسرے حضرت عثمان، چوتھے حضرت معاویہ، پانچویں تھوڑی دیر کے لیے حسن، چھٹے یزید. آپ کی خلافت میں تو یزید کھڑا ہے.
خلافت مکمل ہی نہیں ہے جب تک چھٹے نمبر پر یزید کو نہ وہ مانے. کیونکہ بھائی آپ اس کے کردار کو نہیں مان رہے, خلیفہ تو رہا ہے نا, خلافت تو اس نے کی ہے, مسلمانوں کا خلیفہ تو رہا ہے. ہمارے پاس تو وہ آ ہی نہیں سکتا کیونکہ ہمارے پاس تو امامت والے ہیں. آپ نے خلافت والی تعداد پوری کرنی ہے تو آپ کو یزید رکھنا پڑے گا, کیونکہ وہ خلیفہ مسلمانوں کا رہا ہے. آپ کہتے جی اس کا کردار بڑا گندا تھا لیکن وہ خلیفہ رہا ہے, تو یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کردار ٹھیک نہیں تھے اور خلیفہ رہے ہیں.